اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق الله مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلہ سے کہ جس پر یہ تھے۔ تو کہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، اور ہم نے تم کو معتدل امت بنایا تاکہ تم بتانے والے ہو جاؤ لوگوں پر، اور رسول تم پر بتانے والا ہو جائے۔ اور نہیں کیا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر آپ تھے مگر اس لیے کہ جان لیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی اس سے ہٹ کر کے جو اپنے الٹے قدموں پھرتا ہے۔ اور اگرچہ یہ ایک بڑی چیز ہے مگر ان پر کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ محترم احباب، سورہ مبارکہ کے دوسرے حصہ میں مسئلہ رسالت کا بیان شروع فرمایا گیا ہے۔ مسئلہ رسالت کے اوپر اب یہاں پر یہود کے، اہل کتاب کے اور مشرکین کے ایک شبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مدنی دور میں ہجرت سے 16-17 مہینے بعد آپ کو ایک حکم ہو رہا ہے کہ بیت المقدس سے اپنا رخ موڑ کے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیجئے۔ اس کے اوپر ایک شبہ وارد ہوتا ہے یہود کی طرف سے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جس کا قبلہ کبھی ایک ہو گیا کبھی دوسرا ہو گیا۔ تو اس شبہ کا یہاں پر اللہ رب العزت تفصیلی جواب دے رہے ہیں۔ یہ جو آیات آج کے درس میں تلاوت کی گئی ہیں
یہ بطور تمہید نازل ہوئیں اور ان کے اندر یہ اشارہ واضح طور پر کر دیا گیا کہ عنقریب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ رہا ہے، اور پھر اس سے جو اگلی آیات ہیں ان میں اس حکم کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ قبلہ کی جو تبدیلی ہے، کیا یہ ایک دفعہ ہوئی ہے یا دو دفعہ ہوئی ہے؟ اس کے اندر مفسرین کی آراء کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، اور مدنی دور کے ابتدائی 16-17 مہینے میں بھی بیت المقدس ہی قبلہ رہا، لیکن اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو گیا، تو گویا کہ ایک دفعہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ بعض دیگر کا خیال یہ ہے کہ مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ تھا، جب مدینہ میں پہنچے تو ایک دفعہ قبلہ تبدیل ہوا اور حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا ہو گیا، اور پھر 16-17 مہینے بعد دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو گیا، تو گویا کہ قبلہ کی تبدیلی 2 دفعہ ہوئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قبلہ کی تبدیلی ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکی دور میں بیت المقدس ہی قبلہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے قریب موجود تھے، تو آپ نماز کے وقت یہ اہتمام کر لیتے کہ خانہ کعبہ کی جنوب کی سمت میں آپ کھڑے ہوتے، اور اس طرح بیت اللہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہی تحویل قبلہ ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ مکہ سے باہر بھی تو جاتے تھے، تو ہر جگہ پر یہ اہتمام رکھنا کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو، تو یہ تو ممکن نظر نہیں آتا۔ تو غالب خیال جو ہے وہ یہی ہے کہ تحویل قبلہ 2 دفعہ ہوئی ہے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ بھی اسی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ تحویل قبلہ 2 دفعہ ہوئی ہے، اور میری رائے بھی جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے تو میری رائے بھی یہی بنتی ہے کہ 2 دفعہ تحویل قبلہ ہوئی ہے۔ مکی دور میں قبلہ بیت اللہ رہا، مدنی دور میں بیت المقدس، اور پھر دوبارہ بیت اللہ۔ قبلے کی تبدیلی جو ہوئی ہے 2 دفعہ ہوئی ہے یا 1 دفعہ ہوئی ہے، تو پہلے دوسرا قبلہ جو رکھا گیا اور بعد میں تبدیل کیا گیا، تو پہلے ایک قبلے کا رکھا جانا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ جو 2 دفعہ تحویل قبلہ کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مکی دور میں بیت اللہ قبلہ رہا،
مدنی دور میں بیت المقدس ابتدائی دنوں میں، اور بعد میں پھر بیت اللہ۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی بنیاد یہ بتلائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت ابراہیمی کے اوپر کاربند تھے، اور ممکن ہے کہ شریعت ابراہیمی کے اندر دو قبلے موجود ہوں، بیت اللہ بھی اور بیت المقدس بھی، اور حکم یہ ہو کہ جو علاقے بیت اللہ کے قریب ہیں ان کے رہنے والے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، اور جو علاقے بیت المقدس کے قریب ہیں ان کے رہنے والے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں۔ تو یہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات کہی۔ تو پھر مکہ کے اندر چونکہ بیت اللہ قریب تھا تو بیت اللہ کی طرف رخ رہا، مدینہ کے اندر بیت اللہ کا مدینہ سے فاصلہ زیادہ ہے، بیت المقدس کا فاصلہ مدینہ سے کم ہے، تو اب چونکہ بیت المقدس کا قرب زیادہ ہو گیا تو مدینہ والوں کے لیے شریعت ابراہیمی میں بیت المقدس قبلہ تھا، تو شریعت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ یہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ممکن ہے کہ صورت کچھ یوں ہو کہ یہ مسئلہ تو ہوتا ہے کہ جس وقت ابھی نئی شریعت میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو سابقہ شریعت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر موجود تھے تو مکہ کے اندر جو لوگ آباد تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اوپر کاربند ہونے کا وہ دعویٰ کرتے تھے، اگرچہ صحیح شریعت ابراہیمی اس کے اوپر وہ قائم نہیں تھے، لیکن کم از کم یہاں کے لوگوں کا دعویٰ شریعت ابراہیمی کا تھا۔ تو یہاں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے تو شریعت ابراہیمی کا قبلہ بیت اللہ اس کی طرف آپ نے رخ کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں شریعت ابراہیمی پہ اوپر کاربند ہونے کا دعویٰ رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، البتہ یہاں پر یہود آباد تھے جو کہ شریعت موسوی کا دعویٰ رکھتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ یہاں پر آ کر چونکہ یہاں شریعت موسوی کے لوگ آباد ہیں تو اس لیے سابقہ شریعت پر عمل کے تقاضے کے تحت یہاں پر آپ نے شریعت موسوی کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کیا ہو۔ تو بہرحال حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ ان کی رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شریعت ابراہیمی کے اندر ہی دو قبلے ہوں، اور میں اپنی رائے یہ رکھتا ہوں کہ شاید مکہ کے اندر شریعت ابراہیمی کی پیروی کی اور مدینہ کے اندر شریعت موسوی کی پیروی کی۔ بہرحال اس کے بعد 16-17 مہینے گزرنے کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا جو ہے وہ حکم ہو گیا۔ 16-17 اس لیے کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی 16 یا 17 کا تذکرہ ملتا ہے، صحابی نے 16-17 کا ہی تذکرہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے ربیع الاول کے مہینہ میں مدینہ تشریف لائے تھے۔ اب اس کے بعد اگلے سال ربیع الاول تک جو ہے یہ 12 مہینے بن گئے، اس کے بعد ربیع الثانی 13واں، جمادی الاولیٰ 14واں،
جمادی الاخرہ 15واں اور رجب 16واں مہینہ ہے، اور رجب کے اندر تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے۔ اب رجب کا جو ہے اس کو بھی بعض نے پورا ایک شمار کر لیا، اور ربیع الاول کو بھی جس میں تحویل قبلہ ہے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا، تو بعض نے 17 کا ذکر کر دیا، اور بعض نے جو ہے وہ پہلے ربیع الاول کو چھوڑ دیا، کیونکہ مہینہ اسی ربیع الاول میں تو پورا نہیں ہو گیا، ربیع الاول میں ہجرت ہوئی تو ربیع الثانی میں مہینہ پورا ہوا، تو بعض نے اس کا لحاظ کر کے رجب تک 16 مہینے بنتے ہیں تو 16 کا تذکرہ کر دیا۔ اور ویسے بھی پورے 16 کا معاملہ نہیں ہے، کچھ تھوڑا بہت تو تاریخوں کا فرق ہے ہی، تو بہرحال کسی نے 16 کا تذکرہ کر دیا، کسی نے 17 مہینے کا تذکرہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ اشارہ دیا گیا کہ قبلہ تبدیل کیا جانے لگا ہے، وہ اشارہ انہی آیات میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے۔ یہ اس پروپیگنڈا کی طرف اشارہ ہے جو کہ متوقع تھا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے، کبھی اس کا ایک قبلہ ہوتا ہے کبھی دوسرا قبلہ ہوتا ہے۔ اس کا اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں کہ قل اے نبی آپ کہیے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تو مدار جو ہے وہ کسی سمت کا نہیں ہے، مدار ہے اللہ کے حکم کا۔ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ جس طرف چاہے حکم دے دیں۔ مدینہ کے اندر تحویل قبلہ کا حکم ہوا ہے، ظہر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کر رہے تھے۔ اب مدینہ میں صورتحال یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ مدینہ سے شمال کی سمت میں ہے، اور بیت اللہ مدینہ سے جنوب کی سمت میں ہے۔ جس وقت تبدیلی قبلہ کا حکم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، شمال کی سمت میں ہے۔ اب نماز کے اندر رکوع کے اندر ہیں جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا ہے، اب اگر اسی جگہ پر گھوم جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، وہ سب سے پیچھے رہ جائیں گے، آگے جو صفیں نبی وسلم کے پیچھے بنی ہیں اگر وہ اسی جگہ پر گھومتی ہیں تو وہ صفیں آگے ہو جائیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ تو نہیں ہو سکتا، امام نے تو آگے ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کی حالت میں ہی چل کے تو جنوب کی سمت میں آئے ہیں، اور اسی طرح ساری صفیں بھی جو ہیں تو وہ چل کے جو ہے وہ دوسری سمت میں پہنچی ہیں۔ جو اس طرف پہلی صف تھی وہ پھر ادھر بھی پہلی صف بن گئی، جو ادھر دوسری صف تھی وہی ادھر دوسری صف بن گئی، جو ادھر تیسری صف تھی وہ ادھر تیسری صف بن گئی، ہر صف جو ہے وہ گھوم کر ادھر آ گئی، کیونکہ یہ پہلے اشارہ تو دیا جا چکا تھا، تو اندازہ تو تھا کہ کسی وقت بھی تبدیلی کا حکم آ سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کی حالت میں چلے تو صحابہ کرام کو محسوس ہو گیا کہ وہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ تبدیلی کا حکم آنا ہے تو وہ حکم آ چکا ہے، اس لیے کسی کو کوئی اس کے اندر اشکال نہیں ہوا، اور سارے جو ہے وہ گھوم گئے اور قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اب یہاں پر معاملہ تو شمال اور جنوب کا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے قل للہ المشرق والمغرب، حالانکہ معاملہ مشرق اور مغرب کا تو تھا ہی کوئی نہیں، شمال کی سمت رخ تھا، وہاں سے جنوب کی سمت کیا گیا، لیکن اللہ ذکر کر رہے ہیں مشرق اور مغرب کا۔ اصل میں اللہ رب العزت یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں تو ابھی معاملہ ہوا ہے شمال اور جنوب کا، لیکن مدار نہ شمال پر ہے نہ ہی جنوب پر ہے، اور اگر اس سے ہٹ کے معاملہ کوئی مشرق اور مغرب کا بھی ہو جاتا تو مدار اس پر کوئی نہیں ہے، مدار تو ہے اللہ کے حکم پر۔ جب تک اللہ نے حکم ایک علاقے کی طرف دیے رکھا تو ادھر رخ کرنا ہے، جب دوسرے علاقے کی طرف اللہ نے حکم دے دیا تو ادھر رخ کرنا ہے۔ یہاں پر کوئی سمت بھی ہمیشہ کے لیے متعین کوئی نہیں ہے، اصل معاملہ ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے،
اللہ اگر شمال کا حکم دیتے ہیں تو شمال کی طرف رخ کرنا ہے، اللہ اگر جنوب کا حکم دیتے ہیں تو جنوب کی طرف رخ کرنا ہے۔ ساری سمتیں اللہ ہی کی ہیں، اصل معاملہ اللہ کے حکم کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اے اہل ایمان، تم کو پہلے ایک قبلہ کے اوپر رکھا اور پھر دوسرے قبلہ کی طرف تمہارا رخ کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کے ہاں یہی مناسب تھا۔ بعض حکمتوں کے تحت اللہ نے اسی کو مناسب سمجھا، اور جب اللہ نے اسی کو مناسب سمجھا تو اہل ایمان تمہیں اس صحیح راہ کی ہدایت دے دی اللہ نے۔ تم نے کوئی چون چرا نہیں کی، تم جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ ہدایت پر عمل کرتے ہوئے قبلہ تبدیل کر رہے ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو درمیانی امت کیا تاکہ تم لوگوں کے اوپر شہید ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر شہید ہو جائے۔ شہید کا ایک معنی ہے گواہ، اور شہید کا ایک معنی جو میں نے شروع میں کیا کہ تم لوگوں کو بتانے والے ہو جاؤ اور رسول تم کو بتانے والے ہو جائیں۔ یہ ترجمہ جو بتانے والا ہے، حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے یہی ترجمہ اختیار کیا ہے، اور ان کی مطابقت میں میرے والد محترم بھی یہ ترجمہ اختیار کیا کرتے تھے، اور میں نے بھی شروع میں ترجمہ ذکر کرتے ہوئے یہی ترجمہ کیا۔ گواہ والا ترجمہ جو ہے وہ جو کیا جائے تو ٹھیک ہے، ترجمہ وہ بھی بن سکتا ہے، لفظوں کے مطابق ہے، لیکن سیاق و سباق کا بھی تو کچھ خیال ہونا چاہیے نا۔ تو سیاق و سباق کے مطابق جو ہے وہ بتانے والا جو ہے یہ ترجمہ زیادہ درست بنتا ہے۔ عام طور پر البتہ گواہ والا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جب گواہ والا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ پھر ایک نادانی کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پر آ گیا کہ یکون الرسول علیکم شہیدا، کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوگا۔ تو گواہ تو وہی ہوتا ہے کہ جس نے دیکھا ہو، تو ساری امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت ہر امتی کے پاس موجود ہیں، تبھی تو وہ امت کی گواہی دینے والے ہوں گے۔ تو یہ نادانی کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول گواہ ہیں، تو گواہ تو وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، حاضر ناظر ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ثابت ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہاں سے حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے تو وہ صرف اپنی امت کی حد تک پھر ثابت ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ لفظ بھی ہیں کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ امت محمدیہ کے لوگوں تم کو امت معتدل بنایا ہے، تم کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم سارے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو پھر امت محمدیہ کے افراد جو ہیں وہ تو پھر ہر جگہ پر حاضر ناظر ہو جائیں گے، ساری انسانیت کے اوپر حاضر ناظر ہو جائیں گے۔ پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو ہو جائے گا کم معاذ اللہ، کہ وہ تو صرف اپنی امت کے لیے حاضر ناظر ہیں، اور امت کے افراد جو ہیں وہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے حاضر ناظر ہیں۔ تو امت کے لوگوں کا درجہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ بالکل نادانی کے ساتھ صرف اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے ایک غلط دلیل بنائی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، یہاں پر سیاق و سباق کا تقاضا کیا ہے؟ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی بہت خوبصورت ربط یہاں پر ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلی آیت مبارکہ میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اب یہاں پر یہ لفظ آگے کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے شہید ہو جاؤ اور رسول تم پر شہید ہو جائے۔ اس کے آگے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، آگے پھر قبلے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پہلے بھی قبلے کا تذکرہ، بعد میں بھی قبلے کا تذکرہ، درمیان میں اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر گواہ بنانا اور امت کو جو ہے وہ سارے لوگوں پر گواہ بنانا، تو اس کا درمیان میں جو ہے وہ ذکر۔
تو وہ ربط کیسے بنے گا؟ تو میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ربط اس طرح ہے کہ معنی ہو بتانے والا۔ معاملہ یہ ہوا جیسا کہ جامع البیان وغیرہ میں لکھا ہے کہ جس وقت تبدیلی قبلہ کا حکم ہوا نا، تو یہود کا پروپیگنڈا وہ تو ہوا ہی ہوا، مشرکین عرب نے بھی پروپیگنڈا کیا، کچھ منافق قسم کے لوگ جو کہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے اس پروپیگنڈا کے اندر شرکت کر کے اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ پہلے انہوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا ہوا تھا، لیکن اس موقع پر کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ تو یہ جو چیز ہے یہاں پر اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں خیال کرو، امت محمدیہ والوں خیال کرو، تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونے لگ جاؤ۔ تحویل قبلہ کا حکم ہو رہا ہے نا، تم تو امت معتدل ہو، تم تو اعلیٰ امت ہو۔ امت وسط جو ہے یہ فضیلت کے لیے لفظ عرب کے محاورہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تم تو خود بہت بڑے درجے والے ہو، تم بڑی فضیلت والے ہو، چاہیے تو یہ کہ لوگ تم سے متاثر ہوں، تم لوگوں سے متاثر ہو کے مرتد ہونا شروع ہو جاؤ۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم تو اتنے درجے والے ہو کہ رسول تمہیں بتا رہا ہے، تم لوگوں کو بتانے والے بن جاؤ، اور لوگ تم سے متاثر ہوں، نہ کہ تم لوگوں سے متاثر ہو۔ تو یہ سیاق و سباق کے مطابق بالکل جو ہے وہ معنی بن جائے گا۔ اللہ اللہ۔ البتہ جو دوسرا معنی گواہ والا ہے، اگر وہ بھی لیا جائے تو اس کی وضاحت ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ گواہ جو ہے وہ کس طرح امت محمدیہ باقی امتوں پر گواہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا اپنی امت کو۔ اب ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، یہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی کوئی نہیں ہے ڈر سنانے والا، ہمیں تو کسی نے کچھ بتایا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ صاف انکار کر دیں گے۔ جب وہ صاف انکار کر دیں گے نا، تو اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ وہ لوگ تو انکار کر رہے ہیں، تو آپ کا گواہ کون ہے؟ کوئی گواہ پیش کریں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میرے گواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت میری گواہ ہے، ان کی امت میری گواہ ہے۔ تو پھر امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا، تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ چونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو ہمیں اللہ کے نبی کی بات پر 100% یقین ہے، اور ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو بہرحال یہ جو گواہی ہے تو یہ دیکھ کر گواہی نہیں، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھا کوئی نہیں، لیکن یہ گواہی ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے، اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے، اور ہمیں اس کے اوپر 100% یقین ہے، تو اس لیے ہم گواہی دے دیں گے۔ یہ گواہی دینا اس کا تعلق ہماری ایمانیات سے ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ 100% سچ ہے۔ اور ایمانیات کی جو گواہی ہوتی ہے نا، تو وہ دیکھ کر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے اوپر ایمان کی ہم گواہی دیتے ہیں، تو کیا ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ وہ تو ایمان بالغیب ہوتا ہے، غیب کی گواہی ہوتی ہے۔ تو ایمانیات کی گواہی تو ہوتی ہی غیب سے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو کیا ہم نے دیکھا ہے؟ ہم ان کے اوپر ایمان رکھنے کی گواہی دیتے ہیں۔ کتابیں جو ہیں ان کا نزول تو ہم نے نہیں دیکھا، ویسے چلو کتاب ہمارے سامنے آ گئی، لیکن وحی کا نزول تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو ہم یہ ساری جو گواہیاں دیتے ہیں یہ تو بن دیکھے ہی گواہیاں دیتے ہیں۔ تو ایمانیات کی جو گواہی ہوتی ہے وہ بن دیکھے ہی ہوا کرتی ہے، اس سے حاضر ناظر ہونا ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات تو معاملات کی گواہی بھی بعض اوقات کچھ
ایسے تخصیص والے واقعات ہو جاتے ہیں کہ گواہی معاملات کی ہوتی ہے اور وہ بھی بن دیکھے ہو جاتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے اوپر الزام لگا تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ شاہدہ شاہدن، ایک گواہ نے گواہی دی، حالانکہ کیا اس گواہ نے اس موقع پر دیکھا تھا؟ ہے یہ معاملے کی گواہی، لیکن اس نے صرف ایک قرینے کو دیکھا کہ قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، اس قرینے کو دیکھ کر وہ گواہی دے رہا ہے، موقع پر موجود تو کوئی نہیں، حاضر ناظر تو کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک معاملہ ہوا ایک آدمی سے کہ ایک گھوڑا خریدا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے دیے تھے، رقم ادا کر دی تھی، لیکن وہ بندہ کافر تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ مطالبہ کرنے لگ گیا کہ گھوڑے کے پیسے نہیں دیے ابھی آپ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو پیسے دے دیے تھے۔ وہ کہنے لگا گواہ لاؤ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پیسے دیے تھے، اتفاقاً گواہ تو موجود کوئی نہیں تھا۔ یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاقاً وہاں سے گزر ہوا۔ تو حضرت خزیمہ نے جس وقت یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی ایک معاملے کی گواہی ہے، حضرت خزیمہ نے بن دیکھے یہ گواہی دی ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ تو چلا گیا، بعد میں بہرحال وہ بھی مسلمان ہوا، صحابی رسول بن گیا، لیکن اس موقع پر ابھی وہ کافر تھا۔ وہ تو چلا گیا کیونکہ گواہی کا وہ مطالبہ کر رہا تھا، گواہی مل گئی، اس کو جانا پڑ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت خزیمہ سے کہا کہ جس وقت میں نے رقم دی تھی آپ تو موجود کوئی نہیں تھے، تو آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ تو حضرت خزیمہ نے کہا میں نے آپ کو اللہ کا نبی مانا ہے نا، تو اللہ کا نبی سچا سمجھتے ہوئے مانا ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دے دیے تو میرا یقین ہے کہ آپ نے دے دیے، تو بن دیکھے بھی میں آپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب سے اتنے خوش ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ خزیمہ جہاں پر گواہی دے گا اس کی گواہی 2 بندوں کی گواہی کے برابر ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ وغیرہ۔ ان کا درجہ بہت بلند صحیح، لیکن وہ کہیں گواہی دے تو وہ ایک بندے کی ہی گواہی بنے گی، لیکن یہ خزیمہ اکیلا بھی کسی جگہ پر گواہی دے گا تو اس کی گواہی 2 بندوں کی گواہی کے برابر ہوگی۔ تو بہرحال گواہ ہونے کے لیے بھی لازم کوئی نہیں کہ حاضر ناظر ہی ہوں، خاص طور پر ایمانیات کی جو گواہی ہے اس میں تو حاضر ناظر ہونے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے نہیں کیا وہ قبلہ کہ جس پر آپ تھے مگر اس لیے کہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے کہ جو الٹے قدموں پھرتا ہے۔ اب رائے 2 ہیں نا، ایک رائے ہے کہ تحویل قبلہ ہوئی ہے 2 دفعہ، اور ایک رائے ہے کہ تحویل قبلہ ہوئی ہے 1 دفعہ۔ جو 1 دفعہ کے قائل ہے نا وہ پھر ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیے رکھا آپ کو اس قبلہ پر، یعنی بیت المقدس پر، کہ جس پر آپ پہلے رہے ہیں، مگر اس لیے کہ جب ہم قبلہ تبدیل کریں، یہ لفظ پھر بیچ میں بڑھانے پڑتے ہیں کہ جب ہم قبلہ تبدیل کریں تو ہم جانچ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے قدموں پھرتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے نزدیک معنی ہو جائے گا کہ جو 1 دفعہ تحویل قبلہ کے قائل ہیں۔ جو 2 دفعہ تحویل قبلہ کے قائل ہیں تو وہ معنی یوں کرتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ وہی قبلہ نہیں کر دیا آپ کے لیے کہ جس پر آپ پہلے بھی کبھی تھے، پہلے بھی تھے، اب پھر ہم نے اسی کو کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون الٹے قدموں پھرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا، اور اگرچہ یہ بات بہت بھاری ہے، بڑی بات ہے، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف رخ کرنا اور اس کو قبول کرنا یہ ایک بھاری چیز ہے۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ان کو تو پتہ ہے کہ بس جو اللہ کا حکم ہونا ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ان کے لیے یہ کوئی بھاری نہیں ہے۔ لیکن جو کوئی منافق قسم کے ہیں ان کے لیے بھاری ہے، وہ مرتد ہو گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہو گیا، کچھ غالباً یہود نے بھی پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی 16-17 مہینے تو بیت المقدس کی طرف تم رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہو، اب تم نے کہہ دیا بیت اللہ قبلہ ہے، تو وہ جو پہلی نمازیں تم پڑھتے رہے ہو تو وہ کدھر گئیں؟
ان کا کیا بنے گا؟ یہ انہوں نے ایک اشکال پیدا کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان بھی سوچنے لگے کہ پتہ نہیں اب ان نمازوں کا کیا بنے گا۔ پھر خاص طور پر چلو ہم تو زندہ موجود ہیں، اگر ہو سکتا ہے نمازیں دہرانی پڑے تو ہم دہرا لیں گے، لیکن جو اس دوران فوت ہو گئے ہوئے ہیں، جو شہید ہو گئے ہوئے ہیں، وہ تو اسی طرف نماز پڑھتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تسلی رکھو، وہ بھی ایک صحیح قبلہ تھا اور اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تو بالکل وہ درست ہو گئی، وہ ضائع نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، تم نے جو عمل کیا وہ پہلے کیا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا، جو اب عمل کر رہے ہو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔